سوال کہ نوکری کرنے والا کیا احتیاط کرے، نچوڑ یہی تھا۔ نوکری لینے کے لیے کیا احتیاط کرے، کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا احتیاط کرے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنی تعلیمی زندگی کے اندر، پھر اس کے بعد اب اسے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی انتخاب کس طریقے سے کرے، تو اس حوالے سے وہ احتیاط آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اسے۔ اب یہ تو ایک مطلب یعنی کہ اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے اہل علم ہوتے ہیں کہ جو مطلب مالی اعتبار سے پارٹی بھی ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، پارٹی بھی ہوتے ہیں، بہت ان کا وسیع کاروبار بھی ہوتا ہے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس درجے کے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کے بھی کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، اور دین کی خدمات تو خیر وہ کرنی ہی ہوتی ہے عالم دین، ورنہ وہ ظاہر اتنا سیکھا اس نے تو اس کو امت کی رہنمائی تو کرنی ہے۔ تو اپنے اپنے مطلب ان کی صلاحیتیں اور حکمتیں اور ضرورتیں جو ہے نا آدمی وہ کراتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ طالب علم دین جو ہے وہ معاذ اللہ بھوکا مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہر کہ سارے علماء طالب علم رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہر شخص جو قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مطلب بلکہ یہ عوام سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں علماء۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جتنا ذہنی سکون علماء کو ہوتا ہے اتنا سرمایہ داروں کو یا ارباب اقتدار ہوں یا مطلب سیاسی لیڈران ہوں، جو بھی ہوں، ان کو نہیں ہوتا ہے سکون۔ یہ آپ کو یوں عجیب سا لگتا ہوگا، اس کی میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، یہ میں میرا پرانا چیلنج ہے اس دوہرا دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہے نا، روزانہ سینکڑوں ہزاروں خودکشیاں شاید ہوتی ہوں گی، اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ خودکشیاں کر چکے۔ ان میں آپ کو سرمایہ دار ملیں گے، ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے، سیاسی لیڈر بھی ملیں گے، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، عالم نہیں ملے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عالم دین مجھے لا کے دیں اس کا نام وغیرہ کہ جس نے خودکشی کی ہو، معاذ اللہ۔ اچھا، پتا چلا کہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ بے سکونی سے ہوتی ہے، کھوپڑی گھوم جاتی ہے بالکل، یعنی سمجھ نہیں پڑتی کچھ، اور بندہ جو حرام موت اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عالم دین کو سکون قلب ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ان کی چوکھٹ پر آتے ہیں، دم کروانا ان کے پاس آئیں گے، دعا کروانی ان کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس۔ نوکری لینے جائے تو کیا کیا احتیاطیں کرے، غالباً یہ بھی حصہ تھا، ہے نا۔ اب اول تو ہم تو مطلب دینی طور پر بھی عرض کریں گے کہ نوکری ہے کس چیز کی، حلال کام کی ہے، ناجائز کام کی ہے، گناہ کی کیا ہے۔ تو نوکری صرف وہی کرنی ہے کہ جس میں حلال روزی ملے تو گناہ نہ ہو، اور نوکری کرنی بھی بغیر گناہ کے۔ آج کل تو رشوتوں سے بڑا عجیب و غریب دور ہے، اور اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ نقلی سندیں لیتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ، اس سے بھی نوکریاں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب ظاہر کے طریقے اچھے نہیں ہیں، گناہوں بھرے طریقے، دھوکے والے طریقے۔ تو حلال روزی کس طرح ملے گی وہ سیکھنا بھی پڑے گا نا، ضروری بھی ہے۔ جس کو نوکری کرنی ہے، نوکری کے ضروری مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو نوکر رکھنے کے ضروری مسائل، جس کو تجارت کرنی ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل، جس کو گاہک بننا ہے، کسٹمر بننا ہے، اس کو کسٹمر بننے کے ضروری مسائل، یہ سیکھنے فرض ہے۔ کہ ہم اگر بزنس مین نہیں بنتے تو کسٹمر تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کسٹمر نہ بنتا ہو، کوئی تو لینے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ تو اس کے بھی مسائل ہیں جو سیکھنا فرض ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ فرض علوم سب کے لیے اپنے اپنے حال کے مطابق جاننے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نوکری کرنے میں انہوں نے یہ مسائل نے یہ مطلب کہ نوکری کرے گا تو بزنس نہیں کر سکتا، اس طرح نوکری میں اس کا ذہن کھپ جاتا ہے، بزنس کرے گا تو پھر آگے چل کے ضرورت پڑے تو نوکری نہیں کر سکے گا۔ بات تو ملتی جلتی ہے، لیکن نوکری کرنے والا بزنس مین تو بن جاتا ہے، بہت سارے بن جاتے ہیں۔ شاید اس میں نوکری کرنے والے کو بزنس مین بننے میں کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اس کی ہرس
اگر مال کمانے کی ہے تو اس کی رہنمائی کر دیتی ہے اور وہ بن جاتا ہے پارٹی. البتہ یہ حقیقت ہے کہ جو بزنس کرتا ہو اور پھر اس کا دیوالیہ نکل جائے، اب یہ نوکری نہیں کر سکتا، اب نوکری نہیں کر سکتا. یہ ہے معاملہ. اور بہرحال ذہن سب کو اپنا رکھنا چاہیے. کبھی بھی کوئی کڑا وقت آ سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا مالدار جو ہوتا ہے بعض وقت کرائسس میں آ جاتا ہے، اور بس جو چاہتا ہے رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کو آزمائش آ جاتی ہے. ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر کبھی آزمائش ہو تو میں نوکری بھی کروں گا، بھیک نہیں مانگوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.